من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 46 اور 47 پڑھی ہے۔ اس رکوع میں جو تذکرہ ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور ان کے آپس میں جو بغض اور کینہ اور جو آپس میں کدورت ہوگی مومنوں کی اللہ تعالیٰ ان کی آپس کی نکال دے گا، دل صاف کر دے گا۔ اور پھر یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو اہل جنت ہوں گے وہ جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ تو وہ تو پورا ہو گیا ہے، تو جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیا وہ وعدہ تمہارے ساتھ بھی پورا ہوا؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ بھی وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت کی جائے گی، اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور خود بھی رکے ہوئے تھے۔ آج کی ان آیات میں یہ ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، یعنی جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک اونچائی ہوگی، ایک پتہ نہیں دیوار ہوگی یا کوئی ٹیلا ہوگا یا کوئی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اس کا نام آراف ہوگا، یعنی اونچائی ہوگی، اور اس کے اوپر رجال یعرفون، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ نہ جنت کے ہوں گے نہ جہنم کے ہوں گے، اس کے اوپر ہوں گے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ متعدد روایات اس کے بارے میں ہیں، جو مستند ہے، جو مستند تفاسیر میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ ان کی نیکیاں ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اور ان کی برائیاں ان کو جنت میں نہیں جانے دیں گی، جب تک اللہ تعالیٰ فائنل ڈیسیجن ان کے بارے میں نہ کرے۔ کلم بسیماہم، وہ ہر شخص کو اس کی علامت سے شناخت کر لیں گے۔ اب جس طرح کے انسان کے اعمال ہوتے ہیں دنیا میں، اس کا چہرہ ویسا بنا دیا جائے گا۔ جس کے اعمال برے ہوتے ہیں اس کے چہرے پر لعنت ہوگی، پھٹکار ہوگی، کالا سیاہ ہو جائے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، وہ ہر ایک کو نظر آئے گا، اور کہ واقعی بڑا یہ نورانی چہرہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ قرآن میں 3-4 جگہ پہ ہے۔ مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 اگر آپ پڑھیں کہ یوم تبیض وجوہ، جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر انکاری ہو گئے تھے، سو اب تم عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ المطففین ہے، اس کی آیت نمبر 22، 23، 24، 25 پڑھیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ تخت ان کو دیے جائیں گے، وہ ظاہر جو تخت دنیا میں ایک انسان بناتا ہے اور پھر ایک اللہ بنا کے دے گا تو کیا فرق ہوگا، کیا موازنہ۔ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی دیکھ سکیں گے، ان کے چہرے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ عظیم لوگ ہیں، چمکتے ہوئے چہرے، خوشنما چہرے، ہنستے مسکراتے چہرے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ عبسہ میں کہ آیت نمبر 38-39 میں آپ دیکھیں، وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ ظاہر ہے جب انسان کو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں ہر طرف، اور اس کو یہ ہے کہ میں جنت سے بچ گیا تھا اور اب میں دوزخ میں بچ گیا اور جنت میں آ گیا ہوں، تو ظاہر اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ۔ وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد و غبار چھایا ہوگا، دھواں چھایا ہوگا، بلیک ہوں گے، ترہقها قطرہ،
ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ وہ ہوں گے جو کافر تھے اور گناہ گار تھے، یعنی دونوں قسم کے لوگ یہ ہوں گے۔ تو جو آراف پر بیٹھے ہوں گے وہ لوگوں کو پہچان لیں گے کہ جنتی کیسے ہیں اور جہنمی کیسے ہیں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے ان سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ یہ اسلام کا ایک خاص شعار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اس کی نعمتوں میں ہوتا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ سلام ہو آپ پر، ہمیشہ ایسے ہی رہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، تاہم وہ لوگ جو ہوں گے جو آراف پہ ہوں گے وہ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے تاہم اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں تلقا اصحاب الناری، اصحاب یعنی دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی، جب ان کو دوزخ دکھائی جائے گی سامنے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ ظاہر ہے جو ظلم کرنے والے ہوں گے، کافر ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ دوزخ میں ہوں گے تو اس سے وہ پناہ مانگیں گے۔ تو یہ ایک اچھی دعا بھی ہے جو اکثر ہم کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ پروردگار ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا بڑا دن ہوگا اور کتنے بڑے جو ہے وہ محلات ہوں گے جنت میں، اور کتنی بڑی سزا کی جگہ دوزخ ہوگی، ظاہر ہے اس کا وہ تو دیکھنے سے ہی اندازہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً قرآن میں مختلف جگہ پہ ان کا تذکرہ کیا ہے تاکہ مومن کو جو ہے وہ اس سے مطلب ہے کہ مومن کے لیے یہ تذکرہ ہو اور کفار کے لیے جو ہے یہ ایک ڈر ہو اور خوف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔